أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام وبدل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة صلوات پڑھ دیں محمد روزے اربعین ہیں اور 11ویں امام نے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین کو قرار دیا ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس زیارت میں کئی پیراگرافز بنتے ہیں، تقریباً موضوع کے حساب سے اگر کیٹیگرائز کریں تو تقریباً 15 پیراگرافز اس زیارت میں ہیں۔ ابتدا میں سلام ہے، سلام کے بعد سید الشہداء کے مقاصد ہیں، اور پھر آپ کے دشمنوں کی حالت کو بیان کی گئی ہے۔ اس طرح تقریباً 15 پیراگراف اس زیارت کے بنتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی۔ ایک پیراگراف میں سید الشہداء کے مقصد کی طرف چھٹے امام نے اشارہ فرمایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، آپ نے اپنے دل کا خون بہا دیا، لِيَسْتَنْقِذَ، تاکہ نجات دے، عبادك من الجہالت وحیرت الضلالہ، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے اور ضلالت سے نجات عطا فرمائیں۔ اور گزشتہ 2-3 دن سے جو گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی اس میں یہ عرض کیا گیا کہ جہالت اور جاہلیت جس نقطے سے رسول اللہ مسلمانوں کو نکال کر لائے تھے، 50 سال بعد پھر مسلمان اسی نقطے کی طرف پہنچ گئے، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ بعثت بین الجہالتین، اللہ نے مجھے 2 جہالتوں کے درمیان میں مبعوث کیا ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا کہ ایک جاہلیت اولیٰ ہے اور ایک جاہلیت اخریٰ ہے، پہلی والی جاہلیت اور دوسری والی جاہلیت۔ پہلی والی جاہلیت کا خاتمہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی بعثت کے ذریعے سے، اور دوسری والی جاہلیت کا خاتمہ سید الشہداء نے فرمایا اپنے قیام کے ذریعے سے۔ اسی لیے علماء کا یہ فرمانا کہ دین اور اسلام وہ نبوی الحدوث ہے اور حسینی البقاء ہے۔
رسول اللہ اس کے لانے والے ہیں، اس دین کے، اور سید الشہداء اس دین کے بچانے والے ہیں۔ اور جو جہالتوں کا تذکرہ ہم نے کیا حضرت موسیٰ کے واقعے میں کہ جب بنی اسرائیل کو آپ نے نجات دی فرعون کے لشکر سے اور نیل کے اس پار پہنچے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ جب دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں بھی ان جیسا خدا چاہیے، محسوس خدا، دکھنے والا، نظر آنے والا خدا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم بہت ہی جاہل قوم ہو۔ جاہل عرض کیا تھا، جہل عقل کے عدم استعمال کو جہل کہتے ہیں۔ انسان عقل رکھتے ہوئے، کوئی بھی عاقل بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، کیونکہ سب عقلاء کو یہ پتہ ہے کہ یہ بت انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی عاقل بتوں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ جہل اعتقادی ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ اور دوسرا جہل اخلاقی، جو حضرت یوسف کے واقعے میں قرآن نے ذکر کیا کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور پھر جب حضرت یوسف بادشاہ کے وزیر قرار پائے اور جب یہ بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہی نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈال دیا تھا؟ تم بہت جاہل لوگ تھے۔ یہ جہل اخلاقی ہے۔ حسد کی بنیاد پر یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اور جہل جنسی، حضرت لوط کی قوم جو مردوں کی طرف مائل تھی عورتوں کے رکھتے ہوئے، وہ جہل جنسی۔ یہ 3 طرح کی جہالتیں، اور اس کے علاوہ جاہلیتوں کی قسمیں جو قرآن نے بیان کی، ظن جاہلی، اللہ کے بارے میں غیر حق گمان کرنا، جب مصیبتوں میں پڑ جائے انسان، جب آزمائشوں میں پڑ جائے، مشکلات کا شکار ہو جائے، اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اس کا ذمہ دار خدا کو سمجھتا ہے اور خدا کی گردن میں ڈال دیتا ہے یہ سب باتیں، اور اللہ کے بارے میں وہ گمان کرنے لگتا ہے جو جاہلیت والا گمان ہے، ظن جاہلی ہے۔ اور دوسری جو جاہلیت ہے وہ حکم جاہلی ہے، جاہلیت کی بنیاد پر حکم صادر کرنا، جاہلیت کی بنیاد پر فیصلے صادر کرنا۔ اور آج ہمارا ملک ہندوستان، آج جتنے فیصلے عدالتوں سے صادر ہو رہے ہیں ان میں 99.99% فیصلے جاہلیت کی بنیاد پر ہیں۔ اور یہ خود ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دوسرے ریٹائرڈ ججز کہہ رہے ہیں، جو سابقہ ججز ہیں، جن کو قانون کی سدھ بدھ ہے اور جو امپارشل ہے، غیر جانبدار ہے، کسی ایک طبقے کی امپارشل بھی ہے اور ایک معنوں میں بلا خوف بھی ہے، کیونکہ ججز پر اب اتنا خوف طاری کر دیا گیا ہے ان کے ذہنوں پر کہ ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فیصلے صادر کرنے پڑ رہے ہیں جو وہ ان کو معلوم ہے کہ قانوناً یہ فیصلہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا۔ اس کے باوجود بھی رولنگ پارٹی کی طرف سے موجودہ اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خوف ججوں کے اوپر اتنا طاری ہے کہ اب جتنے فیصلے عدالتوں سے صادر ہو رہے ہیں وہ تقریباً وہ حکم الجاہلیہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ کئی فیصلے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور ان فیصلوں پر باضابطہ بہت سے سینئر وکلاء نے، ایڈوکیٹس نے اور خود سینئر ججز نے اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے یہ فیصلہ۔ اور ان کو بعض ججوں کو خوف دلایا جاتا ہے، بعض کو پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس، کہ تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو تم کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیں گے، تم ریٹائر ہو جاؤ گے تو
کوئی نہ کوئی عہدہ ان کو دے دیں گے، یا خوف یا لالچ. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، امیر شام کی سیاست یہی تھی جو آج پوری دنیا میں ہے. گرچہ امیر شام کی سیاست کے عنوان سے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن ہے وہی سیاست کہ جب یزید کی بیعت کی بات آئی تو وہاں پہ صرف 2 چیزیں پیش کرتے تھے صحابہ کے سامنے. ایک اشرفیوں کی تھیلی ان کے سامنے رکھی جاتی تھی، اگر یہ قبول نہیں ہے تو دوسری طرف تلوار ان کے سامنے رکھی جاتی تھی. یزید کی بیعت کرو یا پھر یہ 2 چیزوں کا سامنا کرو. یہ حکم جاہلی ہے جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک تبرج جاہلی ہے جو اس زمانے کی عورتیں کیا کرتی تھیں، اپنے بدن کی نمائش، اپنے آرائش کی نمائش. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، قرآن نے ان کو کہا سورہ احزاب میں کہ تم اس طرح سے نہ ہو جاؤ جو زمانے جاہلیت میں جس طرح سے بنو سنگار کر کے نامحرموں کے سامنے اپنے بدن کو نمایاں کرتی تھیں. اب جب تم مسلمان ہو گئی ہو، اب جب تم با ایمان ہو چکی ہو تو اب یہ کام نہ کرنا، اور نرم لہجے میں اداؤں کے ساتھ نامحرموں سے بات نہ کرنا، کیونکہ بعض مریض القلب ہوتے ہیں وہ اس میں اشارہ سمجھتے ہیں اپنے لیے. یہ تبرج جاہلی. چوتھی جاہلیت وہ حمیت جاہلی. جس زمانے میں رسول اللہ مبعوث ہوئے وہ زمانہ قبائلی نظام تھا، وہ زمانہ قبیلوں کا نظام تھا. حتیٰ اگر کسی کو ایمان بھی لانا ہوتا رسول اللہ پر تو وہ اس وقت تک ایمان نہیں لاتا جب تک کہ قبیلے کے سردار سے اس کو اجازت نہیں مل جاتی. قبیلوں کا نظام اتنا قوی تھا، اور ان کا ایک نعرہ تھا اونن لاخیک، اونن لاخیک، تم اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ چاہے تمہارا بھائی ظالم ہی کیوں نہ ہو. محض قبیلہ پرستی کی بنیاد پر چاہے تمہارا بھائی ظالم ہی کیوں نہ ہو، ظالم کی مدد کرو. کس بنیاد پر؟ حمیت جاہلی کی بنیاد پر، تعصب جاہلی کی بنیاد پر. اور آپ دیکھیں سید الشہداء نے جو خط بصرے کے 5 قبائل کو لکھے، روس اخماس جن کو کہا گیا، 5 قبیلوں کے سرداروں کو لکھے. 4 قبیلے تو یوں ہی راضی نہیں ہوئے. ان میں سے ایک قبیلے کا سردار تو منذر ابن جارود تھا. منذر ابن جارود جو عبید اللہ ابن زیاد کا سسر تھا، اور یہ خط لے کر گئے تھے سلیمان ابن رزین. ایک خط مسلم ابن عقیل لے گئے تھے کوفہ، اور یہ 5 قبیلوں کے سرداروں کو خط پہنچانے کی جن کو سید الشہداء نے ذمہ داری دی تھی وہ خود آپ کے غلام تھے سلیمان ابن رزین. یہ مسلم ابن عقیل سے پہلے ہی بصرہ پہنچ گئے تھے. مسلم ابن عقیل بعد میں کوفہ پہنچے. مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو شاید ماہ رمضان کی 10 اور 15 کے بیچ میں، 10 ماہ رمضان یا 15 ماہ رمضان کے بیچ کی تاریخوں میں، یا 15 ہی تاریخ کو مسلم کوفہ پہنچے تھے. اس سے پہلے سلیمان ابن رزین بصرہ پہنچ گئے تھے. منذر ابن جارود کو جو ہی خط دیا سلیمان ابن رزین نے سید الشہداء کا، تو وہ خط کو پڑھ کر اسی وقت قاصد کو یعنی سلیمان ابن رزین کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے، خط کو اور قاصد کو لے کر. اور عبید اللہ ابن زیاد نے اسی وقت خط کو پڑھ کر اسی وقت دربار میں، رات کا وقت تھا، جلاد کو بلا کر اسی وقت سلیمان ابن رزین کو شہید کر دیتا ہے. اور پھر اسی وقت سلیمان ابن رزین کو شہید کر دینے کے بعد اس کو خط مل چکا تھا یزید کا کہ بصرہ چھوڑ اور فوراً کوفہ پہنچ جا. تو کوفہ پہنچ جاتا ہے. یہ پورے واقعے میں جس بات کی طرف توجہ دلانا ہے وہ یہ کہ ایک قبیلہ سید الشہداء کی نصرت کے لیے آمادہ ہوا. ایک قبیلے کا سردار، جو ایک خاتون کے گھر میں میٹنگ ہوئی، وہاں پر اس قبیلے کی ذیلی شاخوں کے سرداروں کو بلایا گیا، وہاں پر گفتگو ہوئی. تو اس قبیلے کے ذیلی شاخوں کے سردار نے اپنے قبیلے کے جو بڑے سردار کی بات پر لبیک کہی، لیکن کس بات پر؟ قبیلے کے سردار کی بات پر انہوں نے لبیک کہی، حسین ابن علی کی بات پر لبیک نہیں کی. اس قدر
قبائلی تعصب لوگوں میں تھا. اور اگر آج کے قبیلے اگر ہم کو دیکھنا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیاسی پارٹیاں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز آج کے قبیلے ہیں. ان کی پوری ہمدردیاں وہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. بنی امیہ بھی رسول اللہ جب مبعوث برسالت ہوئے تو بنی امیہ قبیلہ تھا. پھر رسول اللہ نے جیسے ہی اعلان رسالت فرمایا بنی امیہ قبیلے سے لشکر بن گیا. اور پھر جب 8 ہجری میں ان کو اسلام لانا پڑا، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ قبیلہ جو لشکر بن گیا تھا اب یہ لشکر سیاسی حزب میں تبدیل ہو گیا، پولیٹیکل پارٹی بن گیا. کس لیے؟ تاکہ اقتدار کو ہتھیا لے، تاکہ پاور میں آ جائے. کیوں پاور میں آ جائے؟ کیونکہ رسول اللہ سے پہلے پورے مکے کی پوری اقتصاد، مکے کی پوری حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں تھی، اور ان کا راس و رئیس ابو سفیان تھا. تو یہ 4 طرح کی جاہلیتوں کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے: ظن جاہلی، حکم جاہلی، تبرج جاہلی اور حمیت جاہلی. اور یہ جاہلیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ سے کوئی سید الشہداء کی نصرت کے لیے سوائے آپ کے قریبی رشتہ داروں کے آپ کے قیام میں شامل نہیں ہوا. آگے زیارت کا فقرہ یہ ہے کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. کل جیسے میں نے عرض کیا کہ جہل، نہ جاننے کو جہل نہیں کہتے ہیں بلکہ کسی چیز کے بے نام و نشان ہونے کو جہل کہتے ہیں. راستے کے نشان مٹ جانا. اور جب راستے کے نشان مٹ جاتے ہیں تو جو مسافر ہوتا ہے ریگستان میں سفر کرنے والا صحرا میں، وہ حیران ہو جاتا ہے، سرگردان ہو جاتا ہے. یعنی اس کو معلوم نہیں چلتا کہ جانا کس طرف ہے. یہ حیرانی اور سرگردانی کی حالت کو ضلالت کہتے ہیں. اس حیرانی کو ضلالت کہتے ہیں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. اور پھر آگے وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا. اب یہ اس کے بعد کا اگلا فقرہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کے مقابلے کے لیے کون لوگ آئے؟ آپ کے مقابلے کے لیے وہ لوگ آئے جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، جو دنیا کے دھوکے میں تھے، جنہوں نے دنیا کے ہاتھوں دھوکہ کھا لیا تھا، وہ آپ کے مقابلے کے لیے آ گئے. دشمنان سید الشہداء کے صفات ابھی ہم نے پڑھے کہ انہوں نے بہت ہی معمولی قیمت پر اپنے ایمان کو بیچ دیا، ثمن الاوکس. تو یہ طبقہ، اگر آپ دیکھیں سید الشہداء کے قیام پہ آپ نظر کریں تو کتنے طبقے بنتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو سید الشہداء کے قیام میں آپ کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے شہادت پائی. بہت قلیل تعداد ہے، بہت ہی کم لوگ جو آپ کے ساتھ کربلا میں رہے، کربلا تک رہے اور کربلا میں آپ نے شہادت پائی. یہ ایک طبقہ بنتا ہے. دوسرا طبقہ وہ بنتا ہے جو بالکل سید الشہداء کے مقابلے میں ہے، یزید کا لشکر، جنہوں نے آپ سے مقابلہ کیا، لڑنے کے لیے آ گئے. وقت توازر علیہ من غرتہ الدنیا، جو دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے تھے وہ آپ کے مقابلے میں آ گئے. اور تیسرا طبقہ بنتا ہے ان لوگوں کا جو سید الشہداء کے قیام میں شامل تو نہیں ہوئے لیکن ہمدرد تھے، خیرخواہ تھے آپ کے، اور جو آپ کو مشورے بھی دے رہے تھے کہ آپ کو رسک فیکٹر بتلا رہے تھے. اگر آپ مکے سے جائیں گے تو کوفے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، کوفی آپ کو دھوکہ دے دیں گے. ان میں ایک شخصیت تھی عبداللہ ابن عباس، جو شیعہ سنی دونوں کے نزدیک قابل احترام شخصیت ہے.
بہت سے صحابہ ایسے ہیں، بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو شیعہ مانتے ہیں، سنی نہیں مانتے، اور بہت سے صحابہ وہ ہیں جن کو سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے. لیکن عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہے جس کو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، دونوں کے نزدیک قابل احترام ہے. اور انہی میں سے ایک شخصیت حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی بھی ہے، جو پہلے زائر ہیں، جن کا ذکر آج آئے گا انشاءاللہ. تو بہت سی شخصیتیں ایسی ہیں جس کو صرف شیعہ مانتے ہیں، سنی ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. حضرت سلمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر ہے، ان کا ذکر سنی بہت ہی کم کرتے ہیں. اور بہت سی ایسی شخصیتیں جن کو صرف سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے. صحابہ شیعہ کبھی ان کا نام بھی نہیں لیتے، جبکہ شیعوں کو جن صحابہ سے اختلاف ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. جن صحابہ میں مشکل تھی، جن سے شیعہ اختلاف کرتے ہیں، وہ تعداد ان کی بہت کم ہے. ان کی وجہ سے صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو بھی شیعہ نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کی قربانیاں رہی ہیں، جنہوں نے ایثار کیا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار پر شدید ہیں، کفار کے لیے شدید ہیں، شدت ہے ان کے پاس کفار کے لیے، اور مومنین کے لیے آپس میں رحم دل ہے. یہ صحابہ جن کی جانثاری کا ذکر شیعہ نہیں کرتے، جبکہ حضرت علی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کی اہلیت کی نفی کر دیتے ہیں. جیسے ایک اسکول میں بچہ ہو، کلاس میں، وہ کلاس میں سب بچے بلو ایوریج مارکس لیتے ہوں، اور اس میں ایک بچہ 90% یا 99% بھی لے لے، یا بلو ایوریج بچوں میں ایک بچہ تھوڑے سے زیادہ مارکس لے لے. مثلا جہاں پر سب 35% لیتے ہیں، کوئی ایک 40% لے لے، تو باپ فخر سے اترائے کہ میرا بیٹا کلاس میں فرسٹ آیا. کتنے پرسنٹ مارکس ہے؟ 40% مارکس. تو یہ اترانے کی بات ہے. البتہ ہمارے بعض اسکولز ہیں وہاں پر جہاں پر فرسٹ رینک ہولڈر کے 35% مارکس ہوتے ہیں، وہ اسی میں خوش ہیں، کیونکہ کوئی کمپٹیٹیو اسپرٹ ہے نہیں، مسابقتی جذبہ ہے ہی نہیں. تو 35% مارکس لا کے خوش ہیں کہ ہم فرسٹ رینک ہولڈر ہیں. تو ان ماں باپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے جن کا بچہ سب نکموں میں 35% لا کر فرسٹ رینک ہولڈر ہے. ان ماں باپ کو فخر کرنا چاہیے جہاں پر سب 90% مارکس لانے والے ہیں، وہاں پر اگر آپ کا بچہ 95 یا 99% لا رہا تو یہ بات قابل فخر ہے. ہم علی کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کو بالکل نل کر دیتے ہیں، تو یہ علی کی فضیلت اس میں ثابت نہیں ہوتی. صحابہ کی اہلیت کو مانیے، ان صحابہ میں علی کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. اسی لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے، جو نہج البلاغہ کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کا مقام عظیم ہے، لیکن کوئی صحابی علی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی صحابی علی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. تو بہت سے صحابہ کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سنیوں کے صحابہ ہیں، جبکہ ان کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے. تو عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت تھی جو سید الشہداء کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کوفہ مت جائیے، اور بہت ہی ٹیکنیکل بات کر رہے تھے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس وہ تھے جو بچپن سے رسول اللہ ان کو یہ فرماتے تھے کہ یہ میری امت کا بوڑھا ہے. امت کا بوڑھا ہے، یعنی بچپنے میں بوڑھوں جیسی پختہ باتیں کرتا ہے. جو تجربے کی بات کوئی شخص بوڑھا ہونے کے بعد کرتا ہے، یہ بچہ بچپنے میں ہی وہ پختہ باتیں کرتا ہے. اور دعا بھی دی تھی عبداللہ ابن عباس کو، دعا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کے حق میں. اور یہ عبداللہ ابن عباس جب بڑے ہوئے
تو صحابہ ان سے بڑی عمر کے ہوتے تھے، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ ان سے پیش آتا، صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے جو ان سے عمر میں چھوٹے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس، اور امیر المومنین کے زمانے میں گورنر کے عہدے پر بھی رہے، لیکن کوئی سیاسی غلطی ان سے ہوئی تو امیر المومنین نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا اور بہت سرزنش کی. ہم سمجھتے ہیں کہ علی اپنے چاہنے والوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. علی اپنے چاہنے والوں پر دوسروں سے زیادہ سخت ہے. کل میں سوچ رہا تھا اس کی مثال دوں. حکم جاہلی میں کہ ایک مرتبہ امام حسن کے پاس ایک قبیلہ آیا، آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے چوری کی ہے، اب اس پر حد جاری ہونی ہے، چوری کی سزا اس کو ملنی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بابا سے سفارش کر دیں، ان سے یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کا چاہنے والا قبیلہ ہیں، تو سزا تو ملنی ہے لیکن سزا میں تخفیف کر دیں، ہلکی سزا دیں. سزا دیں ضرور لیکن سزا میں تخفیف کر دیں، ہلکی سزا دیں. امام حسن نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں یہ بات جا کر بابا کے پاس پیش نہیں کر سکتا، آپ خود جائیے، آپ خود جا کے بات کیجیے. تو وہ قبیلہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ امیر المومنین کی خدمت میں گیا، جا کر انہوں نے یہی بات پیش کی کہ ہمارے قبیلے کا شخص ہے، غلطی ہو گئی ہے اس سے، اب اس پر حد جاری ہونی ہے، سزا اس کو ملنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں تو لہٰذا آپ سزا میں تخفیف کریں، ہلکی سزا دیں اس کو. تو حضرت نے ان سے کہا کہ جو مجھ سے بن پائے گا میں کروں گا، جو مجھ سے بن پائے گا. تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یقیناً اب کوئی نہ کوئی سزا میں تخفیف ہونے والی ہے. باہر آ گئے. جب کچھ دیر گزری تو وہ شخص جس نے چوری کی تھی وہ باہر جب آیا تو اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں. چور کی سزا یہ ہے کہ اس کی 4 انگلیوں کو کاٹ دیا جائے، ہتھیلی اور انگوٹھا چھوڑ دیا جائے تاکہ سجدہ کر سکے. اہل سنت میں یہاں سے کاٹ دیتے ہیں ہاتھ کو کلائی سے، لیکن شیعوں میں صرف 4 انگلیاں کاٹتے ہیں. تو وہ جب باہر آیا تو دونوں ہاتھوں کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں. تعجب ہوا اس قبیلے والوں کو، ان قبیلے والوں کو کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا. پھر اندر گئے، جا کر پوچھا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ سے جو بن پائے گا وہ آپ کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کی سزا اس سے بڑھ کر ہے. اگر میرا چاہنے والا جس کی نسبت میری طرف ہے اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اس سے زیادہ ہے. میں نے تخفیف کر کے اتنی دی ہے جتنی مقرر ہے، اتنی ہی سزا دی ہے جتنی سب کو دینی چاہیے، وَإِلَّا میرے چاہنے والے کے لیے سزا زیادہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تخفیف ہے ہمارے لیے، تخفیف نہیں ہے ہمارے لیے. چونکہ ہمیں نعمت بڑی ملی ہوئی ہے تو اس نعمت کا حساب بھی سختی سے لیا جائے گا، اسی نعمت کے حساب سے ہم سے حساب لیا جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو امیر المومنین کے گورنر تھے، سیاسی غلطی ہوئی، سخت سرزنش کی امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس کی، دل برداشتہ ہو گئے، سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. پھر کوئی عہدہ آپ نے اپنی حیات میں قبول نہیں کیا. قرآن کی تفسیر میں لگ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس. لیکن جب آپ کو خبر ہوئی کہ سید الشہداء مکہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو جب سید الشہداء مکہ پہنچے تھے تو آپ نے ایک خیمہ خانہ کعبہ سے قریب ایک پہاڑی پر، آج وہ پہاڑیاں سب صاف کر دی ہیں آل سعود نے، اس پہاڑی پر ایک خیمہ نصب کر دیا تھا، اسی خیمے میں آپ رہ رہے تھے. عبداللہ ابن عباس کو جب خبر ہوئی کہ حسین آ گئے ہیں مکے میں تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا گھر ہے. کیونکہ عبداللہ ابن عباس یعنی آپ کے والد عباس ابن عبد المطلب وہ آخری فرد تھے رسول اللہ کے خاندان کے جو اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں. وَإِلَّا اس سے پہلے تمام جنگوں میں وہ ابو سفیان کے ساتھ تھے، اور ان کی ہی تشویق سے ابو سفیان
نرم پڑا اور ایمان لانے کے لیے تیار ہوا. وہ جو ایمان لے کر آیا، وہ جس کو امیر المومنین نے کہا کہ یہ ایمان لائے نہیں، انہوں نے اسلام ظاہر کیا، اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام ظاہر کیا اپنی جان بچانے کے لیے. تو ان کا گھر مکے میں موجود تھا. رسول اللہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے مکے سے ہجرت کے وقت. امیر المومنین وہ سب گھر ختم ہو گئے تھے. ایک حویلی جو بچی ہوئی تھی وہ جناب عباس کی تھی. تو عبداللہ ابن عباس نے آ کر معروضہ کیا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیے. سید الشہداء آپ کے گھر میں منتقل ہو گئے پورے افراد خاندان کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس کئی بار سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ مت جائیے. کوفے کے لوگ آپ کے بابا کو دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کے بھائی کو دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کوفہ مت جائیے. سید الشہداء نے ارادہ مصمم کر لیا تھا. تو وہاں پر آ کر رسک فیکٹر بتاتے تھے سید الشہداء کے سامنے. اور ایسے افراد جبھی بھی سید الشہداء، کیونکہ عبداللہ ابن عباس دل سے امام حسین کو چاہتے تھے، خیر خواہ تھے، ہمدرد تھے. یہ ہمدرد طبقے کی بات کر رہا ہوں میں. 3 طبقے ہیں، ابھی 2 طبقوں کی ذکر ہوا. ایک طبقہ وہ جو شہید ہو گیا، ایک طبقہ وہ جو مقابلے میں آ گیا، ایک طبقہ وہ جو ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، دل سے چاہتا ہے. انہی میں عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس نے بہت ہی اسٹریٹجک بات کی سید الشہداء کے سامنے. انہوں نے کہا کہ آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں؟ اچھا، پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ کوفہ جو جانا چاہتے ہیں، کیا کوفے کے لوگوں نے کوفے کے حاکم کو قتل کر دیا ہے اور اس کو پکڑ لیا ہے، پکڑ کے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا ہے؟ یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، کیا کوفے کے لوگوں نے کوفے میں موجود بنی امیہ کے حامیوں کو پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ وہ آزاد گھوم رہے ہیں. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا کوفے کے لوگ اب بھی حاکم کو ٹیکس پے کر رہے ہیں، خراج دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ یہ 3 سوال انہوں نے امام حسین کے سامنے رکھے. اور ظاہر سی بات ہے تینوں سوالات کے جوابات نفی میں تھے. نہ کوفیوں نے حاکم کوفہ کو پکڑا، نہ گرفتار کیا، نہ جیل میں بند کیا. نہ بنی امیہ کے باقیات جو کوفے میں تھے، نہ ان کو پکڑا، نہ جیل میں بند کیا، نہ ان کو کوفے سے باہر کیا، اور نہ ہی حاکم کو ٹیکس پے کرنا بند کیا. یہ 3 اسٹریٹجک سوالات، اور یہ عبداللہ ابن عباس ہی کر سکتے تھے کیونکہ حکومت کا تجربہ ان کو تھا. امیر المومنین کئی معاملات میں عبداللہ ابن عباس کو بھیجتے تھے اپنا نمائندہ بنا کر کہ جا کر ان سے بات کرو، اور کئی معاملات سلجھا بھی لیتے تھے. کئی معاملات کو اپنی ذہانت سے، اپنی پختگی سے سلجھا بھی لیتے تھے. جب سید الشہداء نے کہا کہ نہیں، یہ تینوں کام کوفیوں نے نہیں کیے، اسی وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا تو پھر وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہے جس کو یزید نے بھی خط لکھا تھا کہ آپ جاؤ اور حسین کو سمجھاؤ کہ وہ کام جو کرنے جا رہے ہیں اس میں خطرہ ہے. اس سے پہلے ہی عبداللہ ابن عباس بات کر چکے تھے سید الشہداء سے. اس کے بعد یزید کا خط ان کو آیا، اس میں اس نے باضابطہ آرڈر والا لہجہ اس کا تھا. میں حاکم وقت ہونے کی بنیاد پر تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اپنے ابن ام کو یہ بات سمجھاؤ جا کر کہ اس وقت قیام کرنا صحیح نہیں ہے. پھر گئے وہ. پہلے تو خط انہوں نے لکھ دیا یزید کو کہ تیرے کہنے سے پہلے ہی میں نے حسین سے بات کر لی ہے، لیکن تو کہتا ہے تو پھر ایک بار جاتا ہوں. یہ خیر خواہ طبقہ تھا. خیر خواہ طبقے میں یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر، اور محمد حنفیہ خود سید الشہداء کے بھائی، اور عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے. یہ وہ تھے جو خیر خواہوں میں تھے، ہمدردوں میں شامل تھے، اور ہمدردی کی بنیاد پر
سید الشہداء کو روک رہے تھے کہ آپ کوفے کی طرف مت جائیے، اگر آپ جائیں گے آپ قتل ہو جائیں گے۔ چوتھا طبقہ جو تھا وہ کوفی، جنہوں نے خط لکھا، خط لکھ کر بلایا آپ کو، لیکن جب ساتھ دینے کا موقع آیا تو کوفی اپنے وفائیں کوفیوں کی پھر گئیں، ان کی وفاؤں کا رخ پھر گیا۔ یہ 4 طبقے واقع کربلا میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ 4 طبقے ہیں۔ ان 4 طبقوں میں اب 2 پہلو ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جس نے حسین کا ساتھ دیا اور ان کی سرنوشت، ان کی تقدیر شہادت پر ختم ہوئی، اور دوسرا طبقہ وہ جو یزید کا جنہوں نے ساتھ دیا، سید الشہداء کے مقابلے میں تلوار کھینچ کر میدان میں آ گئے، جن کے بارے میں چھٹے امام زیارت اربعین میں فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا، دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ سید الشہداء کے مقابلے میں آ گئے۔ تو اس کا مطلب ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا نے ان کو دھوکہ دیا، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ نہیں، دنیا کسی کو دھوکہ نہیں دیتی ہے جب تک کہ انسان خود دنیا سے دھوکہ نہ کھائے، یعنی انسان کے ارادے سے انسان دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے، انسان غیر ارادی طور پر دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ انسان کوئی غیر ارادی طور پر جا کر دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا، انسان خود چاہتا ہے کہ دھوکہ کھائے دنیا سے۔ انہی دھوکہ کھانے والوں میں وہ لوگ جو سید الشہداء کے مقابلے میں آ گئے۔ دیکھیں دو رخ ہے کربلا کے، جو ایک ہی رخ ہم کو ہمیشہ پیش کیا گیا وہ ظالموں کا رخ ہے۔ ظالموں نے کیا کیا وہ بات ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ ظالموں نے جو حربے استعمال کیے، ظالموں نے جو ظلم کیا، یہ کربلا کا تاریک پہلو ہے۔ شہید مطہری نے یہ 2 پہلو بیان کیے ہیں۔ یہ کربلا کا ایک دم تاریک پہلو ہے، اور اس پہلو سے فقط ایک چیز ہو سکتی ہے، اس سے عبرت لی جا سکتی ہے۔ اگر آج میں چاہوں کہ دنیا مجھے دھوکہ دے دے اور میں دنیا کے دھوکے میں آ جاؤں اپنے ارادے سے، تو میں وہی کر سکتا ہوں جو یزید کے لشکر نے کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں وہ طاقت ہے۔ البتہ دنیا جب بھی کہا جاتا ہے، دنیا سے مراد مرنے سے پہلے والی زندگی نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے والی زندگی کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ اس سے مراد دنیا میں انسان رہے اور اس کا ہم و غم فقط مادی غرائز ہو، اپنے فرائض سے غافل ہو۔ وإلا جب آپ دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو کمانا ہے، آپ کو کھانا ہے، آپ کو اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں دنیا میں، ضروری بھی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین ان لوگوں کی مذمت کرتے تھے جو سب یہ چھوڑ کر فقط عبادت میں لگ جاتے تھے۔ امیر المومنین کہتے تھے یہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے فرائض کو چھوڑ کر جا کر کسی غار میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر تسبیح پڑھ رہا ہے، یا کسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ ترک دنیا اس کو نہیں کہتے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہے، تمام تر اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے دینی فرائض کو انجام دے اور اپنے اجتماعی فرائض کو انجام دے، یہ ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا اس کے اوپر اتنی غالب آ جائے کہ اس کا ہم و غم فقط کھانا اور کمانا اور کھانا ہو، تو یہ شخص دنیا کے دھوکے میں، پھر یہ شخص فقط مال اکٹھا کرنے کو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، جو اپنے دینی فرائض سے، اجتماعی فرائض سے غافل ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت لو اے صاحبان بصیرت۔ قرآن میں جو قصے بیان کیے ہیں، قرآن کے قصے جو ہے وہ فقط تاریخ کے لیے نہیں ہیں۔ تاریخ جس طرح سے لکھ دی جاتی ہے، قرآن نے قصوں کو اس طرح سے بیان نہیں کیا ہے، اور قرآن کی روش تاریخ سے ہٹ کر ہے۔ اگر مجھے کسی شخصیت کی سوانح لکھنا ہے، بایوگرافی لکھنا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ پہلے ان کا نام، والد کا نام، والدہ کا نام،
کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے زمانے میں ہم عصر لوگ کون تھے، کیا کارنامے انجام دیے، اور کیسے آپ کی موت ہو گئی۔ یہ روش ہے بایوگرافی لکھنے کی۔ قرآن نے کسی نبی کی تاریخ ولادت بیان نہیں کی کہ فلاں نبی فلاں سن میں پیدا ہوئے، نہیں بیان کی۔ قرآن کی جو تاریخ بیان کرنے کی روش ہے، اس سے فقط ایک چیز لی جا سکتی ہے، وہ عبرت ہے۔ قرآن نے جو تاریخ بیان کی وہ اسی لیے نہیں بیان کی کہ ہم پڑھ کے گزر جائیں، بلکہ عبرت لیں ان واقعات سے، اور کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت لو۔ اور عبرت سبق سیکھنے کو نہیں کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبرت لو یعنی اس واقعے سے سبق لو، سبق کو عبرت نہیں کہتے۔ ٹو لرن اے لیسن جو کہتے ہیں ہم، وہ عبرت کے معنی میں نہیں ہے۔ عبرت عبرا سے، عین بارا، عبرا، عبرا کہتے ہیں عبور کرنے کو، کسی چیز سے گزرنے کو۔ جیسا یہاں سے کسی پل بناتے ہیں کس لیے؟ عبور کرنے کے لیے، برج، کیونکہ آپ کو اس پل کے اس طرف سے اس طرف جانا ہے، کیونکہ کوئی کام ہے آپ کو، وہاں پر کوئی حقیقت ہے جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی نے پل پر اپنا گھر بنا لیا ہو۔ البتہ ہندوستان میں ممکن ہے، ناممکنات یہاں پر ہے۔ پل پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں لوگ، جبکہ پل گھر بنانے کے لیے نہیں ہے، پل عبور کرنے کے لیے، پل ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے۔ یہ پل کو جو عبور کر رہا ہے، عابر، پل کو جو عبور کر رہا ہے یہ شخص، یہ اس کو کہتے ہیں عبرت لینا، گزرنے کو کہتے ہیں۔ کسی واقعے کے اندر سے گزرنے کو عبرت کہتے ہیں۔ اب اس گزرنے کا نتیجہ سبق حاصل کرنا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں آ کر عبرت کہتے ہیں۔ وہ جب تک واقعے سے گزرے گا نہیں، سبق کیسے لے گا؟ اور کہا کس سے جا رہا ہے؟ اولو الابصار سے کہا جا رہا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو، یعنی ہر کوئی عبرت حاصل نہیں کر سکتا، اولو الابصار حاصل کر سکتے ہیں۔ صاحبہ، کل میں نے عرض کیا کہ واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے ایک آتھینٹک تاریخ، مستند تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے، جو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا پورا دین سنا ہوا ہے، سنتے ہیں فقط، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو واقع یہ عبرا، عبرت، اولی الابصار سے کہا جا رہا ہے کہ عبرت لو۔ اولی الابصار کون ہے؟ صاحبان بصیرت۔ تاریخ کے علاوہ واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ بصیرت ہے۔ بصیرت کے ساتھ انسان واقع کربلا کو سمجھ سکتا ہے، بغیر بصیرت کے صرف تاریخ پڑھ کے انسان کئی غلط نتیجے بھی نکال سکتا ہے، اور لوگوں نے نکالے ہیں غلط نتیجے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے باضابطہ، البتہ یہ ناسبی فکر، انہوں نے لکھا ہے کہ حسین کو اس زمانے کے حالات کا اندازہ نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ یعنی گویا وہ غلطی انہی سے ہوئی، حالات کا اندازہ لگانے میں انہوں نے غلطی کی، اس غلطی کے نتیجے میں وہ مارے گئے۔ صرف تاریخ پڑھ کر یہ نتیجہ بھی نکال سکتا ہے انسان، تاریخ کے ساتھ بصیرت چاہیے۔ بصیرت کیا چیز ہے؟ بصیرت کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہوں، ٹریفک سگنل ہے، ریڈ لائٹ آ گئی، یہ آپ کی آنکھیں ریڈ لائٹ کو دیکھ رہی ہیں، لیکن آنکھوں کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے وہ ریڈ لائٹ کو دیکھ کر آپ ایک بات سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رکنا ہے۔ یہ جو ریڈ لائٹ کو دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہیں، جو دیکھنا ہے وہ بصارت ہے، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ بصیرت ہے، اور جو سمجھ رہے ہیں اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ صرف ریڈ لائٹ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک مطلب ہے، ایک معنی ہے، اس ریڈ لائٹ کا ایک معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ یہاں پر رکنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، متوقف ہو جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ اور عبرت کس سے کہا جا رہا ہے کہ عبرت لو؟ اولی الابصار سے کہا جا رہا ہے کہ تم عبرت لو۔ تو ان چاروں طبقوں میں جس سے ہم کو عبرت لینا ہے، وہ طبقہ ہے جس کو غرت الدنیا، جس کو دنیا نے دھوکے میں رکھا، یا جنہوں نے چاہا کہ خود دنیا ان کو دھوکہ دے۔
انہی میں سے ایک ہے عمر ابن سعد، کیونکہ زیارت اربعین میں دشمنان اہل بیت کی ایک صفت، سید الشہداء کے مقابلے میں آنے والوں کی ایک صفت یہ بتلائی گئی کہ ان کو دنیا نے دھوکے میں رکھا، وہ دنیا سے دھوکہ کھا گئے، اور دھوکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کھایا، دنیا آئی نہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی مرضی سے وہ اپنے ارادے سے دنیا سے دھوکہ کھائے۔ اور عمر ابن سعد اس زمانے کی عام شخصیتوں میں اس کا شمار نہیں تھا، بلکہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابی سعد ابن ابی وقاص، سردار قادسیہ، جنہوں نے قادسیہ کو فتح کیا، سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے یہ عمر ابن سعد۔ اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں، سید الشہداء کے زمانے میں، اس کی بات پر لوگ اعتماد کرتے تھے۔ یعنی عمر ابن سعد، یعنی وہ اگر عمر ابن سعد کہیں آ جائے، کچھ لوگ ہوں نماز کے لیے، تو عمر ابن سعد کو آگے بڑھا دیں گے نماز پڑھانے کے لیے، نماز کی امامت کے لیے۔ یہ عمر ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، یہ غرت الدنیا ہے۔ سید الشہداء نے مختلف ملاقاتوں میں، حتیٰ شب عاشور تک، سید الشہداء نے عمر سعد سے ملاقات کی اور اس کو اپنے قتل سے دستبردار ہو جانے کی دعوت دی کہ تو ہاتھ اٹھا لے میرے قتل سے، شب عاشور تک۔ اور وہ خود بھی نہیں چاہ رہا تھا قتل کرے سید الشہداء کو، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے شمر ابن ذوالجوشن آیا کربلا میں، تو شمر کے ساتھ ایک چٹھی اس نے بھیجی تھی عبید اللہ ابن زیاد نے، جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر عمر سعد پسو پیش کر رہا ہے حسین کو قتل کرنے میں، تو تو اے شمر عمر سعد کو قتل کر کے تو اس کی جگہ پر آ جا۔ سید الشہداء، اور وہاں سے لکھتے بھی تھے، خود شاید شمر لکھتا تھا یہ بات کہ عبید اللہ کو، کہ یہ روز رات میں حسین سے ملاقات کرتا ہے، کیونکہ ہر دن کی خبر کوفہ پہنچائی جاتی تھی۔ سید الشہداء نے اس سے یہ کہا کہ تو میرے قتل سے ہاتھ اٹھا لے، تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو وہ کوفے میں میرے گھر کو جلا دیں گے۔ سید الشہداء نے کہا میں اس سے بہتر گھر تجھ کو دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے۔ یعنی جتنی باتیں امام اس کے سامنے رکھ رہے تھے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ان باتوں کو کاٹنے کے لیے موجود تھا، کسی بات پر راضی نہیں ہوا۔ جب امام نے دیکھ لیا کہ یہ اسی طرح ٹال مٹول کر رہا ہے، تو پھر امام نے اس کو بددعا دی اسی وقت۔ 2-3 موقع ایسے ہیں کربلا میں جہاں پر سید الشہداء نے بددعا دی۔ ان میں ایک موقع یہی تھا، عمر سعد کو کہا کہ تجھے حکومت رے کا لالچ ہے، طمع ہے، تجھے رے کی گندم نصیب نہ ہو، رے کا گیہوں نصیب نہ ہو۔ تو سید الشہداء کی بات کو مذاق میں لے کر کہہ رہا ہے کہ میں جو سے کام چلا لوں گا، گندم نہ ملے تو میں جو سے۔ اور پھر یہ عمر سعد وہی ہے، جب صبح عاشور جنگ کا آغاز ہوا تو اس نے ساری فوج کو اکٹھا کر کے کہا کہ سارے لوگ گواہ رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ عمر سعد ہے، رے کی۔ اور ہوا یہی کہ وہ رے کا حاکم نہیں بن سکا۔ رے اس لیے اس کو رے کی حکومت کی لالچ دی جا رہی تھی۔ رے ایران کا حصہ ہے اور وہاں پر زرخیز زمینات زیادہ ہے، اور جو زمینات زرخیز ہوتی ہیں ان کا خراج ٹیکس زیادہ آتا ہے۔ جہاں پر زمینات کاشت کے قابل ہوتی ہیں، زرخیز ہوتی ہیں، ان زمینوں کا ٹیکس زیادہ آتا ہے، تو وہ حاکم کو پہنچتا ہے وہ ٹیکس۔ اسی لیے سید الشہداء نے بھی جو اس سے کہا کہ تجھے رے کی گندم نصیب نہ ہو۔ تو اس طرح سے انسان عمر سعد، اور
اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا دھوکہ دینے کے لیے تو عمر سعد بننے میں ہم کو بھی وقت نہیں لگے گا. وہ ہمارے اندر جو چھپا ہوا عمر سعد ہے وہ باہر آ جائے گا. فعلاً چونکہ حالات معمول کے ہیں، حالات پرامن ہیں، عرض کیا کہ انسان کی اصل شخصیت جو ظاہر ہوتی ہے وہ آزمائشوں میں ظاہر ہوتی ہے. اصل جو ہمارے اندر کا انسان ہے وہ، اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگ معمول کے حالات میں اچھے رہتے ہیں، وہ اس کو آزمانا، اب البتہ یہ آزمانے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شخص غصے کی حالت میں کیسا ہوتا ہے، اچانک کہیں چھپ کے ڈرا دیجئے اس کو، فوراً اگر باطن اس کا پاک ہے تو کسی کا نام لے گا یا اللہ یا علی اس طرح کہے گا، لیکن باطن پاک نہیں ہے تو فوراً گالی نکلے گی منہ سے. یہ اس کا باطن ہے. معمول کے حالات میں سب نیک ہیں، معمول کے حالات میں سب نمازی ہیں، معمول کے حالات میں سب روزے دار ہیں، دیندار ہیں، لیکن حالات جیسے بگڑے، اذا محس بالبلا، جب کسا جاتا ہے آزمائش پر، آزمائش جب کس دیتی ہے، قلت دیانون، دینداروں کی کمی پڑ جاتی ہے. غرت ہو دنیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے. اور کس کے مقابلے میں آ گئے؟ امام معصوم کے مقابلے میں آ گئے. شب عاشور تک حضرت زینب کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فوج امام حسین کو قتل کر دے گی. کیونکہ اس وقت روئے زمین پر رسول اللہ کی اولاد حسین کے علاوہ کوئی نہیں، جس کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا تھا. یہ ہے علی کے صلب سے، لیکن یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، لیکن ہے علی کے صلب سے. اسی لیے امیر المومنین کی کوشش ہوتی تھی جنگوں میں کہ حسن اور حسین کو آگے نہ بھیجیں جنگ میں، حتیٰ صفین میں بچاتے تھے، پیچھے رکھتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو محمد حنفیہ کو آگے کرتے تھے. ایک بار جنگ میں محمد حنفیہ کو بھیجا، معمولی زخم کھا کر واپس آئے، پھر تھوڑے زخم مندمل ہوئے، پھر دوبارہ بھیج دیا، پھر تھوڑے زیادہ زخم کھا کے واپس آئے، پھر زخم مندمل ہوئے، پھر تیسری بار، 3-4 بار یہ عمل ہو گیا. تو چوتھی بار میں اتنے زخمی ہو کر آئے محمد حنفیہ کہ بہت زیادہ زخمی تھے. جیسے ہی امیر المومنین پر نگاہ پڑی تو رونے لگے، رو کر کہا کہ آپ بار بار مجھے ہی جنگ کے میدان میں بھیجتے ہیں، کیا حسن اور حسین نہیں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں بھیجتے میدان میں؟ امیر المومنین نے کہا وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو. رسول اللہ کے بیٹے اگر ختم ہو جائیں تو پھر کوئی اور نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو. یہ سید الشہداء رسول اللہ نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں. حسن اور حسین یہ دونوں میرے فرزند ہیں، گرچہ علی کے صلب سے ہیں. اسی لیے حضرت علی ہمیشہ جنگوں میں پیچھے رکھتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ آگے جائیں، کیونکہ آپ کے علاوہ اگر آپ اس وقت بھی جب خلافت کا موقع آیا تو آپ نے کہا، لوگوں کا یہ اعتراض ہوا کہ کیوں آپ نے قیام نہیں کیا تلوار سے، قیام بالسیف آپ نے کیوں نہیں کیا خلفاء کے خلاف، اور پھر اپنا حق حاصل کیوں نہیں کر لیا. تو نہج البلاغہ میں آپ نے جو فرمایا کہ میں نے اپنے اطراف دیکھا تو مجھے میرے حسنین کے علاوہ کوئی ساتھی نظر نہیں آئے، اور میں نے سوچا کہ اب کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قیام نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میں قیام کروں تو یہ رسول اللہ کی نشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو میں نے بخل کیا، فرماتے ہیں یہ میں نے بخل کیا تاکہ یہ دونوں محفوظ ہو جائیں. میں نے اس وقت بخل کیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین کے علاوہ میرے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، تو میں نے بخل کیا تاکہ ان کو بچا لوں. شب عاشور تک حضرت زینب کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ
حسین کو قتل کر دیں گے یہ لوگ. حتیٰ حر کو یہ یقین نہیں تھا. حر جو مخالف اور جو یہ پورے ماجرا کا ذمہ دار، حسین کو کوفہ نہ جانے دینے کا ذمہ دار اور کربلا میں لانے کا ذمہ دار حر، اس کو تک شب عاشور تک یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ حسین کو قتل کر دیں گے. اس لیے اس نے آخری بار عمر سعد سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تو عمر سعد نے کہا کہ کل صبح ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کے گریں گے. اس پر پھر حر سوچنے لگا کہ یہ تو واقعاً قتل کرنا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ ہم حسین کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پیش کر دیں زندہ؟ نہیں، کل ہاتھ کٹیں گے، کل ہاتھ پیر کٹیں گے، کل سر اڑیں گے. وہاں سے پھر حر سوچنا شروع کیا کہ اب مجھے کس طرف رہنا ہے. تو شب عاشور تک حضرت زینب کو بھی یہ یقین نہیں تھا. اور آج جو 40 کا دن ہے، اور 40 کی تاکید اس لیے ہے کہ ایک بڑا عالمی اجتماع عزاداری کے عنوان سے ہو عراق میں. کل جو اجتماع ہوا عراق میں 2.11 کروڑ لوگ جمع ہوئے، اب تک کا سب سے عظیم اجتماع. ہمارے لوگ چونکہ گننے میں تھوڑے سے ضعیف ہیں تو وہ فون کرتے ہیں وہاں سے 10 کروڑ لوگ جمع ہو گئے، 8 کروڑ لوگ جمع ہو گئے. وہ اس لیے کہ بے شمار کرنے کی عادت ہے ہم کو، تو وہ بے شمار کبھی شمار کر نہیں سکتے. وہاں کی حکومت نے کیا 2.11 کروڑ اور چلر لوگ جمع ہوئے. اب تک کا ریکارڈ ہے وہ، اس سے پہلے اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے. 2.11 کروڑ کم نہیں ہوتے. یہ عظیم اجتماع ہے کیوں؟ یہ عظیم اجتماع اس لیے ہے کہ عالمی طور پر عالمی ظلم کی مخالفت کی جائے. یہ عالمی اجتماع کے ذریعے سے، عزاداری کے یہ عالمی اجتماع کے ذریعے سے عالمی ظلم کی مخالفت کی جائے، اور یہ مقامی اجتماع کے ذریعے سے مقامی ظلم کی مخالفت کی جائے. یہ عزاداری، یہ 40 ہے اسی لیے کہ ہم عزاداری بھی کریں اور ظلم کے حامی بھی بنے رہیں، حتیٰ ظلم پر خاموش رہیں. ظلم ہوتا ہوا دیکھیں کہیں پر بھی اور خاموش رہیں. یہ عزاداری کے منافی ہے. کیوں؟ کیونکہ عزاداری کا مقصد وہی ہے جو سید الشہداء کے قیام کا مقصد ہے. سید الشہداء کے قیام کا مقصد ظلم کی مخالفت تھا، اور سید الشہداء کی عزاداری کا مقصد بھی ظلم کی مخالفت. کئی مقاصد ہے، ایک مقصد یہ. اور اس ظلم کی پرواہ کیے بغیر آج کے دن رسول اللہ کے ایک صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کامیاب ہو گئے سید الشہداء کی مزار تک پہنچنے میں. یہ 40 اسی کی یاد میں ہے. 40 کے دن کا اصل واقعہ، یقینی واقعہ کیا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، جس کی عمر 94 برس ہو گئی تھی، 94 ایئرس، نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اپنے ساتھی عطیہ اوفی کون؟ کوفے کا رہنے والا، امیر المومنین کا صحابی عطیہ اوفی، جس کے لیے کہا گیا کہ اس سے کہا گیا کہ لان کرو علی پر، لعنت پڑھو علی پر، تو پڑھنے تیار نہیں ہوا. 400 کوڑے مارے گئے اس کو. 400 نہ صرف 400 کوڑے مارے گئے بلکہ اس کا سر اور داڑھی تراش دی گئی. سر مونڈ دیا گیا، داڑھی تراش دی گئی، پوری داڑھی مونڈ دی گئی، لیکن راضی نہیں ہوا علی پر لعنت پڑھنے کے لیے. یہ عطیہ اوفی کوفے کا رہنے والا، اس کو لے کر اس زمانے میں، جس زمانے میں بنی امیہ کا سخت پہرا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آج 40 کے دن کربلا پہنچ گئے. پہلا زائر ہے امام حسین کا، نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. عطیہ اوفی لے کر ان کو چل رہے ہیں. ویسے پراشوب ماحول میں پہنچ گیا، اور جب پہنچے کربلا تو جابر نے کہا کہ مجھے فرات لے چلو. فرات میں گئے، فرات میں غسل کیا،
غسل کرنے کے بعد جس طرح سے احرام باندھتے ہیں اس طرح کا لباس پہن لیا. احرام میں لباس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف. اس طرح کا لباس پہن لیا. پہن کے عطیہ سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خوشبو ہو تو دو. انہوں نے خوشبو دی. خوشبو اپنے لباس پر مل کے فرات سے قبر حسین کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری. اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے قریب پہنچے 3 مرتبہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر جیسے ہی قبر پر پہنچے جابر نے عطیہ سے کہا کہ اے عطیہ میرا ہاتھ قبر حسین پر رکھ دو. میرا ہاتھ قبر حسین پر. عطیہ نے قبر حسین پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی جابر کا ہاتھ قبر حسین پر پہنچا بلند آواز سے گریا شروع. اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئے، قبر پر بے ہوش ہو گئے. عطیہ نے پانی چھڑک کر ہوش میں لایا ان کو، اور جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں حبیب لا یجیبہ حبیبہ، اے حبیب اے حسین میں تمہیں پکار رہا ہوں اور حبیب جواب نہیں دیتا. حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین کہتے رہے. اور سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ عطیہ اوفی نے دیکھا کہ دور سے ایک سیاہی کربلا کی طرف بڑھ رہی ہے. جابر نے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ سیاہی کس بات کی ہے، کہیں حاکم کا لشکر تو ہمیں گرفتار کرنے نہیں آ رہا ہے تاکہ ہم کسی پناہ گاہ میں پناہ لے لیں. عطیہ اوفی گئے، دور سے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا. سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی. دیکھا کہ وہ قافلہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ قافلہ سید سجاد کا قافلہ. اور جب آئے سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی کہ 3 دن تک بیبیاں انہی مزارات گریا فرماتی ہے. جب 3 دن گزر گئے تو سید سجاد نے دیکھا کہ اگر یہ یہیں پر رہیں گی تو روتے روتے اپنی جانیں دے دیں گی. تو پھر 3 دن بعد سید سجاد نے کہا اپنی پھوپھی سے کہ پھوپھی اماں اب ہمیں مدینہ واپس چلنا چاہیے. عزیزان محترم، جابر نے فقط حسین کی قبر کو دیکھا. جابر نے حسین کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جابر نے فقط حسین کی مزار کو دیکھا. جابر نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو نہیں دیکھا. جناب زینب نے کیا دیکھا؟ جابر فقط حسین کی مزار پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن زینب نے جو منظر دیکھا تاریخ میں شاید کسی بہن نے ایسا منظر نہیں دیکھا. شب عاشور تک حضرت زینب کو یہ یقین نہیں تھا کہ ماجایا قتل کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ سید سجاد یہ نقل کرتے ہیں کہ میں جس خیمے میں موجود تھا، پھوپھی اماں میری تیمارداری میں مشغول تھی. میرے بغل والے خیمے میں بابا کا غلام تلوار کو سیخل کر رہا تھا، اور بابا کے زبان پر یہ اشعار تھے یا دہر افن لک یا خلیلی، اے زمانے تو نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشا. یہ اشعار جب سنے، چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں ان اشعار کو سننے کے بعد میں یہ سمجھ گیا کہ بابا اپنی شہادت کی خبر دے رہے. میں نے چاہا کہ گریا کروں، میرا گلا روند گیا، گریا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس خوف سے کہ میرے رونے سے پھوپھی اماں روئیں گی میں نے اپنے گریا کو ضبط کر لیا. لیکن وہ اشعار چونکہ بابا بار بار دہرا رہے تھے، وہ اشعار جناب زینب کے کان میں پڑے. ایک مرتبہ جناب زینب
حسین کے خیمے میں گئی، جا کر ایک بات پوچھتی ہیں کہ بھائی کیا آج آخری رات ہے؟ اس کے بعد جدائی ہے، اس کے بعد جدائی ہے، اس کے بعد پھر محشری میں ملاقات ہوگی۔ کہا بہن ہاں اس کے بعد جدائی ہے، اس کے بعد آج آخری رات ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنی بے تابی زینب نے کی، اتنا سر و سینہ پیٹا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جناب زینب کو سید الشہداء غش آ گیا، روتے روتے غش آ گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو سید الشہداء نے اپنے بازو بٹھا کر زینب سے بہت دیر تک بات کی، پتہ نہیں کیا بات کرتے رہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کوئی دعا آپ نے پڑھی۔ پھر وہ دن اور اس کے بعد پھر کبھی زینب بے ہوش نہیں ہوئی۔ زینب روئی ضرور، قدم قدم پر روتی رہی، بچوں کو دلاسا دیتی رہی، لیکن کبھی زینب کو بے ہوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حسین نے کہا بہن زینب کہیں شیطان تمہارے صبر کو نہ چھین لے۔ اور پھر زینب ہر منزل پر روتی ضرور رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی۔ وہ منزل بھی آئی کہ جب تلہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی، تلہ زینبیہ سے یہ منظر دیکھ رہے کہ الشمر جالس علی السر، شمر سید الشہداء کے سینے پر سوار۔ حضرت آیت اللہ جوادی آبولی فرماتے کہ سید الشہداء نے اس حال میں یہ فرمایا کہ اے شمر تو کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ارے اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے۔ زینب نے وہ منظر دیکھا، اس وقت عمر سعد کو پہچانتی تھی، کیونکہ عمر سعد کو بنی ہاشم سے وابستگی تھی۔ سعد ابن وقاص کی طرف سے ایک مرتبہ خطاب کر کے فرمایا اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار یا اللہ اس ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما۔ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ زائرین سید الشہداء کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ ہم کو جہالت اور ضلالت سے دور فرما۔ پروردگارہ ہم کو عقل و عقلانیت سے نزدیک فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسن